کیا جاتا ہے تو یہی دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ معاصر روایتی یا کچھ ایسے موضوعات پر ہی زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے روایت سے ہٹ کر سوچا ہے وہ یہی کہ آج ہم انشاءاللہ 2 دن افسانے کی جو بنیادی مبادیات ہیں ان پر بات کریں گے، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ اس جو 2 روزہ سمپوزیم میں جس کی کل 4 نشستیں ہوں گی انشاءاللہ، جس میں 9 افسانے پڑھے جائیں گے، اور 4 کلیدی مضامین بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ 2 روزہ سمپوزیم کا آغاز کریں گے، ہماری یہ خوش بختی ہے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جموں کشمیر کے معروف صحافی، نامور نقاد، محقق، شاعر، مترجم، ہم جہت شخصیت، میری مراد ہیں جناب غلام نبی خیال صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس افتتاحی نشست کی صدارت قبول کریں۔ یہاں پر یہ بات شیئر کرتے ہوئے مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے، چند روز قبل ہی خیال صاحب کا جنم دن تھا، اور خیال صاحب نے قریباً 84 سال ہو گئے نا سر آپ کے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ خیال صاحب 4 مارچ ہماری خوش بختی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ میں نے فرعون کو دیکھا، وہ شہر میں انہوں نے کہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے ہم نے خیال صاحب کو دیکھا ہے۔ یہ مطلب اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ دوہری خوشی یہ بھی ہے کہ آج ہم نے جنہیں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا ہے، یہ کہنا بیجا نہ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ وہ شخصیت فنا فی افسانہ ہے۔ فنا فی افسانہ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی افسانے ہی لکھے، افسانے ہی سوچے، افسانے ہی پیش کیے، جن کی مثال ہم ایک تناور چنار کی مانند دے سکتے ہیں، جن کی چھاؤں میں بعض ہم لوگوں نے سیکھا افسانہ کسے کہتے ہیں، جن کا سفر نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ میری مراد ہے قبلہ نور شاہ صاحب۔ نور شاہ صاحب آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں۔ نور شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب میں نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے ایک لطیف جملہ یہ کہا یار پوری عمر میں نے افسانہ لکھا، لیکن آج میں حقیقت میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پوری عمر افسانہ لکھنے کے بعد بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے پیش رو ہیں، اور آپ کے لکھنے پڑھنے سے ہی ہمیں ایک تحریک ملتی ہے۔ آج میرے خیال سے بہت عرصے کے بعد ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کے آنے سے محفلیں برپا ہوتی ہیں، جن کے سوچنے سے ادب کے دائرے چلتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب وحشی سعید صاحب۔ وحشی سعید صاحب ویسے ذی وقار، مہمان ذی وقار اس افتتاحی نشست میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہوٹل شہنشاہ میں علم و ادب کی آبیاری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، خصوصی طور پر فکشن رائٹرز گلڈ جیسا ادارہ قائم کرنا میرے خیال سے یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے لیے مطلب لفظ کم پڑ جائیں گے۔ شاید اگر اس کی زیادہ میں تعریفیں کروں گا شاید وہ ایسا لگے گا کہ میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں۔ ہم وحشی سعید صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، افسانے کی شعریات۔ میں یہاں پہ یہ جملہ دوہرا رہا ہوں، عنوان اردو افسانے کی شعریات نہیں ہے۔ افسانے کی شعریات چند بنیادی مباحث، اس موضوع پر ہم نے جب چاہا کہ ہمارے استاد محترم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اردو زبان و ادب کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام اور کام ہے، میری مراد ہے پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب۔ پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب کا ہی انتخاب کیوں، یہ ایک سوال نشان ہو سکتا ہے۔
क्योंकि प्रोफेसर मौसूफ अफसाना नहीं लिखते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ ये रिवायत चली है कि अफसाने पे बात शायद अफसाना निगार ही कर सकता है। ऐसा नहीं है। अफसाने की जो तनकीद लिखी जाती है ये एक मौजू है, एक बाज़ाब्ता एक सब्जेक्ट है। जहां तक तनकीद का ताल्लुक है, अगर आपके पास इल्म लिसानियात का इल्म नहीं है, अगर आपके पास माबाद जदीद थेरीज के हवाले से इल्म नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज के दौर में बहसत नकाल आप एक अच्छा काम नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं प्रोफेसर मौसूफ एक तवील अरसे से असलूबियात, लिसानियात, तनकीद, तहकीक के साथ जुड़े हुए हैं। हमने इनसे गुजारिश की है कि आप आज इंशाअल्लाह अफसाने की शेरियत के हवाले से अपना कलीदी फतवा पेश करेंगे। लेकिन उन्हें शर्त रखी है। शर्त यह है कि मैं मकाला पढ़कर पेश नहीं करूंगा। वो ये है कि हमने इनके लिए बोर्ड भी रखा है, मार्कर भी रखा है। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई ऐसी इस्तिलाह आप कह रहे हैं कि आज हमें इसका फायदा मिलना चाहिए, आपको बाकायदा इसका मौका दिया जाएगा ताकि आज कुछ चीजें हम यहाँ सीख कर ही जाएं। आज मरहूम शमसुद्दीन शमीम साहब की बरसी है। 3 रोज कब्र सईद याकूब दिलकश साहब चले गए। मैं मानता हूं ये दोनों हमारे यहाँ फिक्शन के बड़े लोग रहे हैं। जब मैं सोचता हूं इन लोगों के हवाले से तो एक शेर मेरे जहन में आता है, वो है जमीन लोगों से खाली हो रही है, जमीन लोगों से खाली हो रही है, ये रंगे आसमां देखा न जाए। अब ऐसी सूरत हाल में गनीमत है कि हम बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से इस सिंपोजियम का जो सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, हम एक दूसरे के सामने अपने ख्यालात रख सकते हैं। इससे पहले कि मैं गुजारिश करूं अपने ऑफिस, डिवीजन ऑफिस के इंचार्ज डॉक्टर फारूक अनवर मिर्जा साहब से कि वो बाकायदा आपका इस्तकबाल करने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। जब तक वो तशरीफ लाते हैं वही भी करेंगे। नहीं सर, यहाँ इधर सेटअप इसका थोड़ा अच्छा रहे। जब तक ये माइक संभालते हैं वो ये है कि जब भी हम अफसाने की मबादियात के हवाले से बात करते हैं, यहाँ पे हमने बुनियादी चीजों को आज डिस्कस करना है। प्लॉट से लेकर किरदार से होते हुए वाक़े की गुप्तकारी करते हुए मंजर निगारी को पेश करते हुए हमने इख्तिताम से लेकर कलाम कस के हर मरहले को आज सीखना है और हर मरहले पर बात करनी है। तो बहरहाल आज पूरा दिन आपके पास है बोलने के लिए। सलीम सालिक जब माइक पे आते हैं तो फिर इनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तवानी सदारत में मौजूद किबला नबी ख्याल साहब, मुझे खुशी है कि मेरे ख्याल कम से कम 3-4 साल के वक्फे के बाद आज हमारे किसी प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुए। नूर शाह साहब और मोहतरम वैशी सईद साहब, ये 2 शख्सियत ऐसी हैं कि जो अकादमी के प्रोग्रामों में शाज़ व नादिर ही कभी नजर आए। बहरहाल इनका एक अपना हल्का रहा है, एक अपना तरीक़ाकार रहा है। उर्दू फिक्शन के हवाले से इनके कारनामों से कौन वाक़िफ़ नहीं। प्रोफेसर नज़ीर मलिक साहब, मोहतरम शबीर साहब, इस महफिल में मौजूद उर्दू अदब के दीवानों, आज हम उर्दू अफसाना सिंपोजियम के हवाले से, जैसे सालिक फरमा रहे थे कि अफसानी शेरियात के हवाले से यहाँ बात होगी। इस खूबसूरत महफिल में आज मुझे आपका इस्तकबाल करते हुए खुशी महसूस हो रही है। हमें एहसास है कि हमारे कलमकार, हमारे फनकार, हमारे शोरा हजरात कुछ अरसे से अकादमी से बिलखुसूस नाला रहे, लेकिन हालात सबके सामने थे, क्या रहा क्या नहीं रहा। अब हालात बदले, अकादमी अपने एक नए दौर से होकर गुजरी है
اور الحمدللہ اب سب کچھ راہ راست پر آ چکا ہے اور ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ الحمدللہ پھر ایک بار اپنے اسی پرانے شد و مد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. میرے خیال پچھلے 2 مہینے سے لگاتار ہر مہینے میں اچھے خاصے پروگرام جو ہیں وہ کیے جاتے رہے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہے. صرف ہمیں آپ بزرگوں کی شفقت برے ہاتھ کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اکادمی کو حرکت و حرارت بخشنے میں آپ ہی کا رول ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے گا. اور ہم ایسے بہت سے پروگرام, ہم کشمیری کی کانفرنس اگلے دنوں کرنے جا رہے تھے لیکن بدنصیبی سے انچارج کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور کسی وجہ سے آپ آنے گئے ہیں. البتہ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پروگرام ہیں جو شیڈول ہو چکے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں. تو میں آج کی اس محفل میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ اس 2 روزہ سمپوزیم سے آپ بہر صورت مستفید ہوں گے اور کچھ نئے خیالات اور تخیلات لے کے یہاں سے نکلیں گے. اور میرے خیال نئی نسل کے لیے یہ سمپوزیم جو ہے وہ کافی سود مند ثابت ہوگا. آپ سب کا ایک بار پھر استقبال اور آنے کے لیے شکریہ. شکریہ ڈاکٹر فاروق انور برزت صاحب. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کا کلیدی خطبہ پیش کریں استاد جی پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب. ان سے بصد خلوص و احترام گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر جناب خیال صاحب, مہمان خصوصی جناب نور شاہ صاحب, مہمان ذوالفقار جناب وحشی زہید صاحب, معزز خواتین حضرات, جیسا کہ سلیم صالح صاحب نے کہا کہ جو موضوع مجھے بتایا گیا ہے وہ افسانے کی شعریات ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہاں بہت سے صاحبان ایسے ہیں جو مجھ سے اس موضوع پر بہتر طور پر بول سکتے ہیں, اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. سلیم صالح نے مجھے جب موقع دیا میں اس کو اپنے لیے عزت افزائی سمجھتا ہوں. افسانہ میں نے مطلب کبھی نہ پڑھایا ہے نہ میں نے افسانے لکھے ہیں. البتہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو کچھ ادھر ادھر سے پڑھا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر پا رہا ہوں. بہرحال چند باتیں میرے ذہن میں ہیں اور چونکہ عمر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس عمر میں بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں, اس لیے میں نے کچھ نوٹس بھی سامنے رکھے جو میری اکثر عادت نہیں ہے کہ نوٹ سامنے رکھتا ہوں.
افسانے کی شعریات. جیسے جب ہم شعریات کی بات کرتے ہیں، یہ اصطلاح بہت اردو ادب میں کم سے کم ایک نئی اصطلاح ہے. شعریات ہم کس سے کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے، شمس الرحمان فاروقی نے ارسطو کی کتاب بوتی کا جب ترجمہ کیا تو اس کا نام انہوں نے شعریات رکھا. اس سے پہلے بھی اس کتاب کے 2 ترجمے میں اردو میں، ایک عزیز احمد نے کیا تھا اور ایک محمد یاسین نے کیا تھا. وہاں سے شعریات کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہو گیا. شعریات کا جو بنیادی مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کوئی موضوع لیتے ہیں یا کوئی صنف یا کوئی جانر لیتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے اصول ہیں، اس کا گرامر کیا ہے. مثلا اگر ہم فکشن کی شعریات کہیں گے یا افسانے کی شعریات کہیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس فکشن یا افسانے کے پیچھے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی ضوابط ہیں، ان کو سامنے لانا. ارسطو کی کتاب بوتیکا پر کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اٹ از دا فرسٹ theoretical treatise on the nature and the foundation of poetry. یعنی اس میں شاعری اور ادب سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں ان کو بحث میں لایا گیا ہے. اس لیے شعریات کا بنیادی مفہوم ہے کہ ہم کسی بھی جانر یا کسی بھی جو مظہر ہے اس کے بنیادی اصولوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں. جب ہم فکشن کی بات کرتے ہیں، ادھر پچھلے 30-35 برسوں سے ایک نئی اصطلاح بنا لی گئی ہے جس کو نیریٹولوجی کہا جاتا ہے، جس میں نیریٹیوز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. نیریٹیوز افسانہ اور ناول اس ضمن میں آتے ہیں. تو نیریٹولوجی جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر وہ گرامر ہے جو فکشن کے پیچھے کام کرتا ہے. گرامر ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر گرامر ان اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں میتھمیٹیکل اسلام میں ہم جنریشن کو کہتے ہیں. یعنی اس میں جنریشن کا پاور ہوتا ہے. اصول بہت کم ہوتے ہیں، فائنائٹ محدود اصول ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا اطلاق ہوتا ہے تو ان کی ملٹیپلسٹی سامنے آتی ہے. مثلا ہم کہیں گے a + b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. لیکن اس فارمولا میں اتنی جنریشن ہے کہ ہم ہزاروں سوالات حل کر سکتے ہیں. تو اصولوں کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم زبان لیں گے، زبان کے پیچھے بھی اصول کام کرتے ہیں. ایک بچہ جب زبان سیکھتا ہے اپنی ابتدائی عمر میں، وہ لفظ نہیں سیکھتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے، ہمارے ذہن میں ایک بلو پرنٹ بنایا گیا ہے، جن بلو پرنٹ کی بنیاد پر ہم مادری زبان سیکھتے ہیں. وہی زبان جو پہلے ہم سیکھتے ہیں، ہم ان اصولوں کو بھی جو ہے سامنے لاتے ہیں. اس لیے جب ہم نیریٹولوجی کی بات کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر نریٹو سے متعلق وہ اصول و ضوابط ہیں جو تھوڑے ہیں، جو کم ہیں، لیکن ان کی جو جنریشن پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب جب کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فنامن کے اصول بنائے جاتے ہیں یا دریافت کیے جاتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں تو 2 میتھڈز استعمال کی جاتے ہیں، طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ہے، سب جانتے ہیں آپ لوگ، انڈکٹیو اور دوسرا ہے ڈیڈکٹیو. جب انڈکٹیو کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سروے کی جاتی ہے. بس اگر ہم افسانے کی بات ہم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کم سے کم 100, 200, 300 افسانوں کا مطالعہ ہم کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ان افسانوں میں کیا چیزیں مشترک ہیں.
ان کو ہم سامنے لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کے اصول بنتے. تو انڈکٹیو جو ہے وہ افسانوں یا افسانوں کو سامنے رکھ کر ان کا مطالعہ کر کے استعمال دی ہو جاتی. اب ڈیڈکٹیو کیا ہے؟ ڈیڈکٹیو کو مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تھیوری بناتے، پہلے ہی سے ایک تھیوری بناتے، ایک قیاسیہ بناتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فکشن ہے کیا اور اس کے اصول کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے یاد رکھ لیجئے کہ تھیوری کے بغیر پریکٹس نہیں ہوئی. ہمیشہ پہلے تھیوری ہے اس کے بعد پریکٹس. تو اس لیے تھیوری جو ہے یہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے. اور ادب میں پہلے تھیوری کی بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب ادب کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ادب بھی تھیوری کے بغیر نہیں. اس لیے کہ افسانہ نگار جب افسانہ لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ افسانہ ہے کیا. افسانے کے خاکہ وہ کھینچ دیتا. اب ان دو طریقوں سے کا استعمال کر کے آج تک روایتی تنقید میں جو ہم نے افسانے کی بنیاد مبادیات جو ہے ان کے ہم کو 6 حصوں میں تقسیم کرتے. پہلا پلاٹ، دوسرا کردار، پھر مکالمہ، فضا اور ماحول، اسلوب اور نقطۂ نظر. روایتی طور پر پلاٹ اور کہانی میں فرق نہیں. روایتی طور پر بات کریں، پلاٹ کے لیے کسی واقعہ، عمل، ایکشن اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایکشن جو ہے، چاہے وہ تجربہ ہے، چاہے عمل ہے، چاہے واقعہ ہے، اس کی اہمیت. اب اس واقعے کو چلانے کے لیے، اس واقعے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہے جن کو ہم کردار کہتے ہیں. یہ کردار چونکہ انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اس گفتگو سے واقعہ آگے چلتا ہے، اس کو مکالمہ کہتے ہیں. اب ان افراد جو ہیں یہ کسی زمانے میں ہیں، کسی ماحول میں ہیں، کسی ٹائم میں ہے، کسی سپیس میں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ زمان و مکان، یا ہم یہ کہیں گے کہ فضا اور ماحول. اس کے بعد جب وہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے اس کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طرز نگارش ہوتی ہے. پھر جو وہ لکھا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نقطۂ نظر ہوتا ہے. یہ روایتی طور پر 6 ایسے عناصر ہیں جو افسانے کو بناتے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں افسانے کی تنقید یا افسانہ کی جو شعریات ہے اس کے سفر پر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے ہمارے یہاں جو ہے مختلف ادوار میں افسانے کو یا فکشن کو سمجھنے کی کوشش کی گئی یا سمجھانے کی کوشش کی گئی. تو ہماری نظر سب سے پہلے ارسطو کی کتاب بوتیکا پر پڑتی ہے. حالانکہ بوتیکا جو ہے اس میں شاعری پر بحث کی گئی ہے، ڈرامے پر بحث کی گئی ہے، وہاں ناول اور افسانہ نہیں، لیکن جو پلاٹ کی وہاں بات کی گئی ہے، جو کریکٹر کی بات کی گئی ہے، کردار کی بات، وہ ہمارے لیے افسانہ یا ناول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. ارسطو کی سبھی باتوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. ہمیں پتا ہے کہ یہ جو بوتیکا ہے یہ ویسٹرن دنیا سے پہلے غائب ہو چکی تھی، پتہ نہیں مل رہی تھی. سب سے پہلے ایک عربی مصنف، ایک عربی اسکالر جن کا نام تھا ابن رشد، انہوں نے اس پر عربی زبان میں کمنٹری لکھی تھی. اسی کی بنیاد پر اس پولیٹکس کا پہلا مسودہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا. اس کے بعد 16ویں صدی میں جو یونانی کا اصلی مسودہ تھا وہ سامنے آیا.
اور پھر جو اس کی باتیں جو ہیں اس میں جو بنیادی مباحث ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش کی. اور بھوتی کا تب سے آج تک موضوع کا بحث کا موضوع ہے. بہت سی باتوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بہت سی باتیں آج کی تنقید میں بھی سامنے آ رہی ہیں اور ان کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے. بنیادی میں مواجہت کی بات کرتی ہوں تو اس میں جو ہے دیکھیں اگر ہم ڈرامہ اور ناول کی بات کرتے ہیں بہت سی چیزیں ان میں بھی مشترک ہیں. ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکٹ تھیٹر ہے، یعنی یہ وہ تھیٹر ہے جو ہم بغل میں رکھتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں. لیکن ڈرامہ جو ہے وہ ایک پابند فن ہے، اس کے لیے ٹائم اور سپیس کی ضرورت ہے. جبکہ ناول جو ہے یہ اس کے مقابلے میں آزاد ہے. لیکن پلاٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں، جب ہم کریکٹر کی بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی نوعیت کی. اب دیکھیں بوتیکا میں بہت سی چیزیں بڑی اہم ہیں. مثلا تھیم ہے، اس کو جو کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں، کریکٹر کہتے ہیں، پلاٹ یا آتھر کی پریزنس جو ہے، یہ وہاں جو بحث ہوئی تھی، ڈسکس ہوئی تھی، یہ باتیں آج کی تنقید میں بھی ملتی. ان کی نئی تشریح ہوئی ہوگی لیکن کانسیپٹس ابھی وہی ہے. اب بوتیکا میں ارسطو نے ایکشن کا نام لیا ہے. ان کے نزدیک ایکشن اور پلاٹ تقریباً ایک جیسا ہے. ان کی مشہور کوٹیشن جو ہے وہ سب لوگوں نے آپ نے سنی ہوگی، میں دہرانے کی کوشش کروں گا یہاں پر صرف یادداشت کے لیے، آپ سبھی جانتے ہیں. چونکہ انہوں نے ڈراموں پر کیا تھا، ٹریجک ڈراموں پر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے ٹریجڈی جو ہے یہاں پر ہم کہیں گے کہ ٹریجڈی جو ہے ایکشن. ٹریجڈی از دین این imitation of an action. Tragedy is then an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude. ٹریجڈی جو ہے آپ امیٹیشن، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ارسطو اور افلاطون نے جو نظریہ نقالی پیش کیا تھا، افلاطون نے کیا کہا اور پھر ارسطو نے اس سے کس طرح سے اختلاف کیا، اور واپس اگر افلاطون نے شاعر کو اپنی جمہوریت سے نکال دیا تھا تو افلاطون نے کس طرح سے اس کو واپس تو is there an imitation of an action that is serious. افلاطون اور ارسطو جو ہے انہوں نے اخلاق کی بات کی ہے. دیکھیے سیریس کا مطلب یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ سنجیدگی بلکہ لائق توجہ، یعنی وہ ایکشن، وہ پلاٹ جو لائق توجہ ہے، جو پڑھنے کے لائق ہے، دیکھنے کے لائق ہے. کمپلیٹ کا مطلب ایک وحدت ہے. اس پلاٹ میں پلاٹ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا بھی اگر نکال دیں گے تو اس میں جھول آ جائے گا. اس میں وحدت ہے. اس وحدت کا، اس ہول کا، اس کمپلیٹ کا ایک شروع ہوگا، ایک وسط ہوگا، اور ایک اختتام ہوگا. یہ مطلب ارسطو کے جو مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کمپلیٹ کا مطلب ایک یونٹی ہے، ایک وحدت ہے، اس کا ایک شروع ہے، ایک وسط ہے، اور ایک دین آف این ایکشن اینڈ آف سرٹن میگنیچیوڈ، جس کا ایک حجم ہے. حجم کو سمجھنے مطلب آپ سبھی جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. حجم کیا ہے؟ حجم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن جو ہے ایک تو کمپلیٹ ہوگا، ایک سیریس ہوگا، اور پھر اس کا ایک حجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا طویل نہ ہو کہ ہم پڑھتے پڑھتے چیزیں بھول جائیں گے.
بڑے بڑے جھوٹ کہ کوئی بات پھر ہم کہیں گے وہ کہیں ہم ٹوٹ جائے. دوسرا یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بھی اور مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نگاہوں میں ہی نہ آ جائے. صحیح. اس کا مطلب ہم کہیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں پلاٹ کے لحاظ سے. سیریس, complete and of certain magnitude. By means of language, enriched with all kinds of ornament. یہ جو ایکشن جب اب زبان میں پیش کیا جائے گا تو اس زبان میں کشش ہو, اس میں ان تمام چیزوں کو جو پھر فارم بنتا ہے. فارم کی اپنی بیوٹی ہے, حیت کی اپنی بیوٹی ہے. تو وہ جو ہے اس میں اس زبان, اس طرز نگارش کی ان وہ تمام بہتر خصوصیات موجود ہوں جو ہمارے کیچ کرے, جو دلچسپی کا باعث بنے. Each used separately in the different parts of the play. یہ زبان جو ہے موقع سچویشن کے مطابق ہو, اس لیے کہ انسیڈنٹ کے ایکشن جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, سمجھا, ماحول بدلتا ہے, فضا بدلتی ہے, تو اس کے اعتبار سے وہ زبان بھی بدلتی رہتی ہے. It represents man in action. چونکہ ڈرامے کی بات ہے اس لیے پرفارمنس کی بات ہے. And does not use narrative. لیکن ہم نریٹو کی بات کریں, ڈراما میں نریٹو. And through pity and fear, it effects relief to these and similar emotions. یہاں تطہیر جذبات کی بات. یعنی جب ہم ناول پڑھیں گے, افسانہ پڑھیں گے, تو پڑھنے کے بعد ایک ایسی کیفیت جسے تطہیر کی کیفیت کہتے ہیں, سمجھا, جس کو انہوں نے کتھارسس کا نام دیا. کتھارسس کا نام دیا, اور شمس الفاروقی نے اس کا ترجمہ تنقی کیا ہے. تنقی. تو یہ اہم بڑی بات ہے کہ ارسطو نے اس وقت پلاٹ کے بارے میں کیا کہا. ایکشن جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے کریکٹرز کے ذریعے سے. اب یہ کریکٹر جو ہے, پروٹوگنسٹ جو ہیرو یا مرکزی خیال جو ہے, یہ ایکشن اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, بلکہ اس پر کیا گزرتی ہے. ایکشن اس پورے ڈرامے, اس افسانے کو کہا جاتا ہے, سمجھا, ان کے دل. تو اس لیے جو ہے, اور پھر انہوں نے المیاتی ہیرو کی بات کی, ٹریجک ہیرو کی بات کی. ٹریجک ہیرو کے سلسلے میں دیکھیے, یہ 3 باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا, یہ ان کو آپ لٹرلی مت لے لیجیے, بلکہ ایک فریم ورک کو سمجھ لیجیے. وہ ہے کہ یہ ہیرو جو ہے, المیاتی ہیرو جو ہے, یہ ہیرو اس کے یا تو شخصیت میں کوئی اپنی سادگی ہوتی ہے, اس سادگی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے, یا سادگی میں یا معصومیت میں کوئی غلطی اسے ہو جاتی ہے, جس کو ٹریجک فلا کہا جاتا ہے. کیا ٹریجک؟ یہ ٹریجک فلا صرف المیہ نہیں ہے, یہ آپ جب آپ مختلف افسانوں کی بات کریں گے تو وہاں اس کی نوعیت بدل سکتی ہے. تو یہ ٹریجک فلا جو ہے, یہ ہیرو کی, یہ اس کی جان بوجھ غلطی نہیں ہے, یہ اس سے غلطی یا تو سرزد ہو جاتی ہے, یا اس کی معصومیت کی وجہ سے, اس کی سادگی کی وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. پھر وہ جو جس جگہ پر تھا وہاں سے وہ گر جاتا ہے. کیا گر جاتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے, یہ گرنے کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ دور ہو جائے. کیا دور ہو جائے. یہ یہاں خود شناسی کی وجہ. اب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ میری سادگی کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی جو یا مجھے نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد وہ غلطی سدھر جاتی ہے یا سدھارتا ہے, پھر اس کا رائٹ. یعنی یہ جو ہے, یہ عموماً پلاٹ جو ہوتا ہے اسی نوعیت کا ہوتا ہے. لٹرری مت لیجیے ممان, پھر کر رہا
वाकई एक हीरो, ये नहीं, ये चीज जो है ये अफसाने का मतलब ये नहीं। देखिए शुरू ऐसे ऐसे और ऐसे, जो मैंने कहा था कि कंप्लीट, क्या कहा था, कंप्लीट, which has a beginning, which has in the middle and which has an end. मैं यहां अब मैं आ जाता हूं। देखिए इनमें से जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो प्लॉट का। आज भी ये मौजूए बहस है, बहुत सी गलतफहमियां भी पैदा की गई हैं, चाहे अपनी कम फहमी की वजह से या किसी तरह से। लेकिन प्लॉट जो है असल में लिटरेरी चीज जो है वो प्लॉट क्या है। अब देख लीजिए, इस पर रूसी हयत पसंदों ने, मैं एक बात बताऊंगा यहां पर कि अंग्रेजों ने इस पर कोई काम नहीं किया, या तो यूनानी अरस्तु ने, या फिर रशियन वालों ने, या फिर फ्रांसीसी वालों। तो अब हम रूसी हयत पसंदों की बात करते हैं। अरस्तु के जमाने से तकरीबन 20वीं सदी तक, 1920 तक, तकरीबन 1912 तक अरस्तु की ही बातें सामने रही, इन्हीं को इधर उधर। बीच में आ गया कि किरदार क्या है, राउंड किरदार है, फ्लैट किरदारी नावल किसे कहते हैं, वो ये चीजें आ गई। लेकिन सबसे अहम बहस प्लॉट के ताल्लुक से जिन लोगों ने उठाई वो रूसी हयत, जिनको फॉर्मलिस्ट कहा जाता है। फॉर्मलिस्ट ने एक शायरी के मुतालिक, अदब के मुतालिक एक अहम कॉन्सेप्ट दिया है, एक तस्वुर दिया है, जिसको वो कहते हैं डिफेमिनाइजेशन, नामानुसियत। नामानुस का मतलब क्या है? उनका मतलब यह है कि अदब जो है, शायरी जो है, वो क्या करती है? वो ये करती है कि हमें मानूस चीजें जो हमारी हैं, जिनसे हम मानूस हैं, जिनको हम उनको देखने का एक ऐसा तरीका पेश करते कि वो हमारी मानूसियत जो है वो खत्म हो जाते हैं और चीजों को हम एक नए अंदाज से देखते। तो अदब का बुनियादी मकसद ये है कि हम उन चीजों को, जिन चीजों को देखने के आदी होते खास अंदाज में, उस खास अंदाज को डिस्टर्ब करके उसी चीज को हम नए तरीके से देखते। अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो प्लॉट की बात होगी। उन्होंने यहां कहानी और प्लॉट में फर्क किया। स्टोरी क्या है और प्लॉट क्या है। अभी तक जो हमने बात की थी प्लॉट, वहां प्लॉट और स्टोरी का फर्क नहीं था। अरस्तू के जमाने से 20वीं सदी तक प्लॉट और कहानी का कोई फर्क नहीं था। यहां इन्होंने कहानी और प्लॉट का फर्क दिखाने की कोशिश। कहानी जो है, कहानी वो है जो ऑथर या मुसन्निफ के जहन में जिस तरह से आती है, वाकयात क्रोनोलॉजिकली। कोई नॉवल लिखता है, कोई अफसाना लिखता है, तो एक कहानी जो उसके जहन में आ जाती है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तरतीब, क्या तरतीब, वो तरतीब होती है, ये कहानी। प्लॉट क्या है? प्लॉट जब वो लिखने बैठता है तो वो वायलेट करता है इस तरतीब को। अच्छा, बड़ी बात। इट्स अ वायलेशन ऑफ द अरेंज्ड, जो तरतीब जो हमने बनाई थी, ये उसको वायलेट करता है। मंटों के अफसानों को देख लीजिए। अब वो कहां से शुरू करेगा? क्या, किस तरह से शुरू करेगा? दिस इज द लिटरेरी अदब। ये करता है, अफसाना ये करता है कि वो नामानुस करता है हमको। मंटू का अफसाना सड़क के किनारे देख लीजिए, फुंदनी देख लीजिए, और फुंदनी की एक बात को आप देख लीजिए किस तरह से समझ में नहीं आता है।
اس طرح سے پلاٹ جو ہے، پلاٹ از بیسیکلی دا لٹرری ٹرم، ناٹ دا اسٹوری. وہ کس طرح سے یہ ترتیب جو ہے، واقعات کی ترتیب جو ہے، یہ واقعات کی ترتیب جو ہے، اس ترتیب کو کس طرح سے الٹ دیتا ہے، کس طرح کو وائلیٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے پلاٹ کہتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ بڑی اہم بات تھی، پلاٹ اور اس کے کہانی. دیکھیں ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر معلوم ہے کہ ہمیں ایک ڈش بنانی ہے گوشت کی، گوشت ہمارے پاس ہے، پانی ہے، مسالہ جات ہے، سب کچھ ہے، یہ سب جو ہے یہ ترتیب ہے. لیکن جب ڈش بن جاتی ہے، وہ ڈش جو ہے وہ پلاٹ، کوکر ڈش. اب کہاں پلاٹ جو ہے یہ پورا پیکیج ہے، وہ پورا پیکیج ہے جو اب آپ کے سامنے ہے. اب وہ ترتیب جو واقعات کی ترتیب جو وہ ختم ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ترتیب جو آئی تھی اس کے ذہن میں کچھ کو حذف بھی کر دیا ہو. یہ جو ہے یہ رشین حالانکہ انہوں نے جو نام دیے تھے اس کو، وہ سٹوری اور پلاٹ نہیں بلکہ نام دیے تھے فیبولا اور سجی. فیبولا اور سجی، فیبولا سٹوری کو کہتے ہیں، اور سوجی جو ہے وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں پلاٹ. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے ایک اور اصطلاح استعمال کی، اس کو موٹف کہتے ہیں. موٹف یہ ہے کہ جب ہم کہانی پڑھتے ہیں، وہ چیزیں جن کا تعلق براہ راست ایکشن کے ساتھ ہے، یعنی جو کہانی کا ضروری حصہ ہے. دوسرا وہ تھا جو سرکمسٹنس وہ دکھاتا ہے، کیا اس کو فری موٹف کہتے ہیں، اور اس کو باؤنڈ موٹف کہتے ہیں. جو کہانی کا یعنی اگر آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے، کس کو؟ باؤنڈ موٹف کو، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. یہ بات اس میں اور بھی تھی لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے ایک اور رشین لیا جاتا ہے جن کا نام تھا ولادیمیر پراپ. یہ اصل میں یہ بھی ایک فارملسٹ تھا، روسی کا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب روس میں جو کمیونسٹوں کی حکومت ہوئی تو فارملسٹ جو ہے ان کا کافی اثر کیا، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہاں سے گئے. رومن یعقوبسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. وہ روس سے امریکہ پہنچے، پھر انہوں نے وہاں ایک اسٹرکچر ہے جو ان کی وجہ سے. اسی طرح سے یہ پراپ جو ہے، اچھا یہ پراپ ان کی کتاب اصل میں 1928 میں چلی. کب؟ 1928. لیکن بین ایسی تھی کہ یہ غائب ہو گئی، اور پھر 1958 میں اس کا انگریزی میں ترجمہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال بعد انگریز کی دنیا جو ہے وہ اس سے کب یہ پراپ جو ہے. اب آپ میں نے جو پہلے کہا تھا انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو، انہوں نے تقریباً 115-120 فوک ٹیلز کا، ان کی کتاب کا نام ہے مورفولوجی آف فوک ٹیلز. انہوں نے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کے تحت جو اصول بنائے وہ بہت اہم ہے. اس سے حالانکہ انہیں فوک ٹیلز کس کا فوک ٹیلز وہ اصول فوک، لیکن یہ اصول جو انہوں نے بنائے، کانسیپٹس انہوں نے وہ نیریٹو پر بھی، سارے نیریٹو پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. انہوں نے ایسے جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اصول بہت محدود ہوتے ہیں ان میں جو ہے، لیکن اصول میں نے کہا کہ جنریشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم اصولوں سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. اگر میں نے یہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ مسئلہ اگر آپ زبان میں
چونکہ زبان کا تعلق نہیں پورا اکثر زبان کی بات کرتا ہوں، تو زبان کے پیچھے بھی بہت کم اصول ہے. بچہ ان اصولوں کو ذہن نشین کرتا ہے، وہ لفظ نہیں سیکھتا ہے بلکہ ان اصولوں کو سمجھتا ہے. دیکھیں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ 13 سال کی عمر تک ایک ایفیشنٹ لنگوسٹ ہوتا ہے، ایک ایفیشنٹ لنگوسٹ، اس لیے کہ اس کا ذہن زبان کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں نعمت ہمیں اللہ سے ملی ہے کہ ہمیں ایک سلیبس پہلے ہی ذہن میں موجود ہے. اس سلیبس کے تحت، ان اصولوں کے تحت ہم زبان کو سیکھتے ہیں. تو ان اصولوں میں جو ہو وہی ملٹیپل جنریشن پاور ہوتا ہے. تو انہوں نے ایسے 31 اصول دیے. کتنے؟ یہ کا مطلب یہ کہ 31 اصول جو ہیں کہ ہر افسانے میں یا ہر ناول میں ملیں گے، کہیں 4 کہیں 5 کہیں 10، لیکن بنیادی اصول یہی ہوں گے. میں مثال کے طور پر بتاؤں، مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے میں کہ ایک مانتے ہیرو، ضروری نہیں ہیرو لیکن ہیرو مان لیتے ہیں. ہیرو گھر چھوڑ دیتا ہے، گھر سے بھاگ جاتا ہے یا گھر چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس کے والدین کا قتل ہوا ہو یا کسی وقت کسی بھی وجہ سے گھر چھوڑ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یا گھر میں کسی نے تنگ کیا ہو، چاچا جی نے تنگ کیا ہو، وہ گھر چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے بعد باپ کا قتل ہو چکا ہوتا ہے. کوئی اسے مشورہ دیتا ہے کہ اب نکل چکے ہو. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ ڈھونڈوں کہ کس نے میرے ماں باپ کا قتل کیا. کوئی اسے یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر اب نکلے ہو لیکن یہ چیز نہ کرنا. اب ارسطو کی ٹریجڈی یہ مت کیجیے گا. لیکن اچانک وہ کر جاتا ہے، مصیبت میں پھنس جاتا ہے. مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اسے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. مان لیتے ہیں کہ ادھر سے جس کی تلاش میں نکلا تھا اسے معلوم ہو جاتا ہے اس کی تلاش میں نکلا ہے. میں یہ بتاؤں، یہ لٹرل میننگ مت لیجیے گا، یہ مطلب یہ ہے کہ سمبولکلی میں بتا رہا ہوں. تو جو ہے وہ اس کی تلاش میں نکلا. اب ہو سکتا ہے فالس ہیرو بھی سامنے آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مل پھر جو ہے ان کی مدبیر ہو جاتی ہے، اس میں ولن کا قتل ہو جاتا ہے. پھر یہ جو ہے واپس آ جاتا ہے. یعنی اس طرح سے انہوں نے 31 اصول پیش کی کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہے. اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہیرو جو گھر سے نکلتا ہے کسی بھی وجہ سے جو ہے ہیرو جو ہے کسی تلاش میں نکلتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے باپ کا قتل ہو چکا ہے. ماں یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. تو اس طرح سے انہوں نے 31 اصول بتائے ہیں جو فیری ٹیلز میں ہوتے ہیں اور جو کسی بھی نیریٹو کی بنیاد بن سکتے ہیں. ایک اور جو ہے نیریٹسٹ ان کا نام ہے جیرارڈ جینٹ. یہ ایک فرینچ اسٹریٹجسٹ ہے، ایک فرینچ جو ہے معاشروں بیسیکلی مائگریش عموماً سالہ. تو یہ جو ہے فرینچ اسٹریٹجسٹ ہے. انہوں نے خاص کام کیا ہے، بڑا اہم کام. دیکھیں ابھی تک ہم نے دیکھا جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ کہا گیا یا جو کچھ ہم نے بیان کیا یہاں، اس کا تعلق تھیم کے ساتھ، کیا کہانیاں کیسے اس میں کیا ہوتا. لیکن اس شخص نے اس سے ہٹ کر اس بات پر زور دیا ہے کہ
نریشن کیا ہے؟ ٹیلنگ، ناٹ دا اسٹوری بٹ دا ٹیلنگ آف دا اسٹوری، اسی کو نریٹو بھی کہا جائے. دیکھیے ناول اور ڈرامہ میں فرق یہی ہے کہ ڈرامہ میں پرفارمنس کیا ہے، ڈرامہ میں پرفارمنس ہے، اور نریٹو میں جو ہے وہ بیان ہے، بیان. تو یہ ڈسپلن جو ہے اس کو نیریٹولوجی کہتے ہیں، کیا کہیں؟ علم بیان. انہوں نے ابھی تک جو زور تھا نوٹ کرنا بیٹھے دو تم مون سے آپ کو نا لٹکی داوری ریٹائر کر دیا کہاں بہت اچھا کھول لے لو سیرٹ اچھا انہوں نے جو ہے وہ نریشن پر لوگ یہ تھیم سے ہٹ کر نریشن کی طرف آئے کہ کہانی اصل میں بیان کیسے کی جاتی ہے. چونکہ یہ نریٹو ہے، اس میں بیانیہ کی اہمیت ہے، اس لیے اب یہاں سٹوری کی اہمیت نہیں بلکہ اب نریشن کی. دیکھیے ادب ایک ہی جگہ قائم ہے، جیسے کوئی بھی علم جو ہے وہ ایک ہی جگہ. جب آپ اوور آل ادب کی بات کرتے ہیں، ایک زمانہ تھا جب سارا زور مصنف پر تھا، اس کے بعد متن پر آ گیا، آج سارا زور قاری پر ہے. یعنی ہم مصنف پر ہی نہیں رہے، ظاہر ہے کہ اسے متن کی طرف آئے. اسی طرح یہاں بھی یہی ہے. نیریٹولوجی کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ پس ساختیات جس کو ہم پوسٹ اسٹرکچرزم کہتے ہیں، اس نے اسٹرکچرزم کا رد کیا تھا یا اسٹرکچر کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اسٹرکچرزم یا ساختیات جو وہ مری نہیں، وہ نیریٹولوجی کی صورت میں پھر واپس. اس کا مطلب ہے کہ اسٹرکچرزم میں اتنی طاقت تھی کہ پوسٹ اسٹرکچرزم کے رد کے باوجود وہ پھر سے نیریٹولوجی کی صورت میں آتا. تو اسٹرکچر جو ہے، یہ نیریٹولوجی جو ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ایسا اپروچ ہے جو اسٹرکچر کو اہمیت ہے. تو یہاں اہمیت اب جو ہے وہ تھیم سے بڑھ کر نریشن یا ٹیلنگ کی طرف. اب دیکھیں، اب کہانی یہ بتا رہا ہے کہ کہانی یا کہانی کہنے کے دو طریقے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. کہانی بیان کرنے کے دو اہم طریقے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایک مائمیٹک اور دوسرا ڈائجیٹک. یہ چونکہ فرانسیسی استعمال ہے اور انگریزی میں بھی اس کا، میں نے بھی کہیں کوشش کی ہے ان کا ترجمہ کیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اصل اصطلاح ہی بتا دوں. مائمیسس ہے جو ارسطو نے اور افلاطون نے جو نظریہ پیش کیا. اب یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے، ہر کہانی یا ہر ناول کے بیان کرنے کے دو اہم موڈ ہیں. ایک ہے مائمیٹک اور دوسرا ہے ڈائجیٹک. مائمیٹک کا مطلب دیکھیے، ہر کہانی میں دونوں موڈ ملتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ایک ہی موڈ لیں گے یا تو کہانی بہت طویل ہو جائے گی یا بہت چھوٹی ہو جائے گی. اس لیے دونوں جو ہے، دونوں ایک دوسرے کا سہارا دے کر کہانی آگے بڑھے. مائمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہانی کا ڈرامہ ہو، جو کہانی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کردار آپس میں بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں. تو ایکشن ہے. کیا ہے؟ ایکشن ہے. ایکشن ہے تو ڈرامہ جو ہے وہ دلچسپ بن جاتا ہے. اگر ہم اسی طریقے سے کہانی کو پورا بڑھائیں گے تو کہانی پتہ نہیں کہاں دور کھینچی.
اس لیے کہ باتیں پھر ختم ہونے والی نہیں. اب افسانہ نگار کیا کرتا ہے وہ کچھ باتیں جو ہے مطلب 100 سال کی زندگی 40 سال کی 30 سال کی زندگی بس 2 جملے میں بیان کرتا ہے. انکہی چھوڑ. ٹرین یہاں سے نکلی 4 دن بعد اب 4 دن میں کیا ہوا وہ نہیں بتا رہا ہے. یہ ڈائجسٹک ہے کیا ہے یعنی جہاں وہ بات یہ ایک طرح سے سنیپ شاٹ کیا ہے سنیپ شاٹ کا مطلب ہے کہ بہت سی باتیں وہ ایک جملے میں کہہ دیتے لیکن اب جب ایکشن ہوتا ہے جب ڈرامہ ہوتا ہے تو مائمیٹک بہت کیا ہوتا ہے یہاں اب جو ہے کردار آ جاتے ہیں سامنے ان کا تصادم سامنے آتا ہے ان کی سوچ سامنے آتی ہے. یہ آپ سبھی لکھتے ہیں سب یہ استعمال کرتے ہیں افسانہ نگار جتنے بھی ہیں دونوں موڈ unconsciously you know it but maybe consciously بہت دونوں جو ہے آپ جب افسانہ لکھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ ایک پیراگراف جو ہے اگر آپ کفن کا مطالعہ پہلا پیراگراف جو ہے لکھیے پھر اس کے بعد باتیں آ جاتی تو یہ 2 موڈ جو ہے بڑی اہم بات ہوئی حالانکہ یہ بات بھی ارسطو نے کہی تھی یہ بات بھی مائمیسس سے یہ بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ارسطو کی باتیں اختلاف ہزار ہو سکتا ہے لیکن بہت سی باتیں جو ہے وہ ریکرنٹ ہے. کتھارسس جو ہے انہوں نے کانسیپٹ کتھارسس کا دیا تھا آج ریڈر ریسپانس تھیوری وہی ہے اسی کے آگے بڑھے. تو یہ کہنے کا جو پہلا موڈ یہ ہے طریقہ کہ کہانی کے دونوں موڈ اہم ہیں. ہر افسانہ نگار ہر ناول نگار جو ہے ان 2 موڈز کو اختیار کر کے کہانی کو آگے بڑھاتا ہے. ایک موڈ سے کہانی نہیں چلے گی دونوں موڈ. ہاں اگر ہو سکتا ہے کوئی افسانہ ہو تو کیا جس میں صرف ڈائلاگ اسی ہوگی یا صرف جو کوئی افسانہ لکھا جاتا ہے اس میں کوئی ڈائلاگ ہی نہیں کہانی چلتی ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی موڈ یا تو کہانی بہت طویل ہو جائے گی یا بہت کمزور بھی ہو گئے. دوسرا انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے فوکلائزیشن. فوکلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کس نقطۂ نگاہ سے مثلا ان میں کی 3 کیٹیگریز بنائی. ایک ہے ایکسٹرنل فوکلائزیشن. ایکسٹرنل فوکلائزیشن جو کردار بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو مثلا ہم وہاں دیکھتے کردار جو کرتا ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں یا اس کو ہم دیکھتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے کہ ایک کردار جو ہے وہ اٹھا یہاں سے وہاں تک چلا یا کہیں گے یہ چیز اگر ہم ویژوائز کر لیجیے اگر ہم کردار کے ساتھ ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹھا یا یہ بیٹھا یا ادھر گیا یا اس نے یہ حرکت کی. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فوکلائزیشن. یا اس نے کہا ہے یعنی یہ کردار جو کچھ کرتا ہے وہ قاری اس کے ساتھ چلتا ہے دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے. دوسرا ہے انٹرنل فوکلائزیشن. انٹرنل فوکلائزیشن کا افسانہ نگار لکھتا ہے لیکن ساتھ ہی کہیں لکھتا ہے کہ یہ مطلب کوئی کردار اچانک کچھ سوچنے لگا اس کی دماغ میں کئی بھی باتیں آنے لگی لیکن کیا بات وہ آتھر کو پتا ہے یعنی یہ اس کے تھاٹ پروسیس ہے. کیا ہے یہ قاری کبھی کبھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا سوچتا ہوگا لیکن آتھر آپ کو نہیں بتا رہا. آتھر آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ یہ سوچ میں پڑ گیا. سوچتا کیا ہے اس کے دماغ میں کوئی پہنچ سکتا ہے لیکن قاری جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکمسٹانسز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ شاید اس طرح سے سوچ.
दूसरा है जीरो फोकलाइजेशन। जीरो फोकलाइजेशन, जीरो फोकलाइजेशन का मतलब यह है कि ये ऑथर जो है, ये मुसन्निफ जो है, कहीं कहीं किसी एक किरदार के जहन में जाता है, उसे ये करवाता है, या कहीं कहीं दो चीज, यानी वो एक किरदार के पास नहीं रहता है। वो एक किरदार, वो अपनी बात कभी एक किरदार से कहता है, इसीलिए मैं मतलब ये जो पोस्ट स्टार्स वो कहते हैं ना कि मुसन्निफ कहीं है ही नहीं। अगर जो मुसन्निफ लिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो उसका अपना नुक्ता निगाह हो, ये जरूरी नहीं है कि वो उसमें मौजूद हो, ये जरूरी नहीं है कि वो, ये भी हो सकता है वो किरदार की सूरत में हो, या कभी कभी पीछे कहीं हो, पीछे कहीं हो। जो है मौजूद है, जीरो मौजूद है लेकिन नहीं दिख रहा। इसलिए कभी कभी वो एक किरदार के जहन में जाता है, कभी दूसरे किरदार के, किसी एक किरदार का नहीं रहता है। इसको जीरो फोकलाइजेशन कहा जाता है। ये दूसरा उनका था। तीसरा ये था कि वो टाइम को कैसे हैंडल करता है। अफसाने में टाइम हैंडलिंग क्या है, वक्त। अब ये मुसन्निफ जो है या नावल निगार या अफसाने निगार जो होता है, ये कहीं फ्लैशबैक करता है, क्या पीछे चला जाता है, अब टाइम जो है बदल जाता है, सही बात। बीच में फिर वापस आ जाता है, फिर पीछे जाता, या फिर जो है कि वो कभी कभी आगे की बात पहले बताते जो बाद में होने वाली है, जो बाद में हो जाती है या होने वाली है बाद में। तो ये कि हाउ ही हैंडल्स द टाइम बड़ी अहमियत है। मैंने पहले आपसे कहा था जब हम 6 बुनियादी अज़ा की बात की, वहां स्पेस और टाइम और स्पेस की बात की थी। तो ये चीजें जो हैं अभी भी आगे बढ़ रही है। एक सोशल लिंग्विस्ट है विलियम लैबो, मैं उसकी बात अब यानी किसी की वो बात बहुत तवील हो जाए, बहुत टेक्निकल हो जाए, लेकिन नेगेटिव का काम हो रहा है और नई बातें साथ बहुत रही हैं। शुक्रिया आप लोगों ने। बहुत खूब। शुक्रिया उस्ताजी प्रोफेसर नज़ीरुल अली साहब, आपने जिस तरह अफसाने की मबादियात के हवाले से बातें की, मेरे ख्याल से ये शायद पहला मौका रहा होगा यहाँ पे कि बातें आपने खुलकर की। और एक अफसाने निगार जब लिखता है तो शायद उसके जहन में ये सब चीज़ें नहीं रहती होंगी, लेकिन बहरहाल तख्लीकार लिखता है और नकार इन चीज़ों में उलझ कर अपनी काम की चीज़ें निकाल लेता है। इसलिए कहा जाता है अफसाना बुना जाता है। अफसाने के लिए जब भी बात होती है तो कहते हैं ये बुना जाता है, ये लिखा नहीं जाता है। और हमारे यहाँ जब भी अफसाने की तनकीद पे बात होती है, अक्सर और बेशतर मेरा ये सवाल भी रहता है, क्या अफसाना ज़बान के हवाले से जिंदा रहेगा या वाक़े के हवाले से? इस सवाल का जवाब शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने अफसाने की हिमायत में उनके 6 मज़ामीन छप चुके हैं और बड़े मुतनाज़ रहे वो मज़ामीन। उन्होंने एक जगह लिखा है कि शायरी का जहां तक ताल्लुक है, शायरी जिंदा रहती है ज़बान की बदौलत और अफसाना जिंदा रहता है वाक़े की बदौलत। और हमारे यहाँ कई ऐसे अफसानेगार भी रहे हैं जिन्होंने ऐलानन ये भी कहा कि हम प्लॉटलेस अफसाने भी लिखेंगे, और इस पर भी बड़ी ले दे हुई। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अफसाने का जो सम्पोजियम यहाँ पर हो रहा है, जिसका हमने अभी कलीदी खुतबा सुना, बड़ा टेक्निकल था और हमने एंजॉय भी किया, कुछ चीज़ें हमने नोट भी की। मैं उम्मीद करता हूँ जब हम घर जाएंगे कम से कम हम चीज़ों को फिर से खंगालेंगे ताकि कुछ चीज़ें हमें खुद भी समझ में आ जाए। इकबाल हुसैन किताब यहाँ पे अब हम
एकेडमी के शोबे उर्दू की तरफ से 3 मतबूआत छप कर आ चुकी हैं। आपको ये बताता हुआ, आपको इस बात की इत्तला देते हुए बड़ी तमानियत महसूस हो रही है कि 3 किताबें छप चुकी है। जब तक इकबाल साहब आते हैं उन्हीं के जिम्मे मैंने ये जिम्मेदारी रखी थी। एक हमने किताब छापी है, बहुत अरसे के बाद वो छपी, और किताब का उन्वान है जम्मू की तमद्दुनी तारीख। केडी मैनी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने करीबन 10 साल उस किताब को लिखने में लगाए, और बदकिस्मती से एकेडमी में जो मतबूआत का जो शोबा है, नामसाद हालात की वजह से उसमें सुस्त रवि आ गई थी। लेकिन जब से हमारे सेक्रेटरी साहब भारत सिंह मना साहब ने संभाला है तो मतबूआत में थोड़ी सूरत आ गई है और कई किताबें छप चुकी हैं। इकबाल साहब से गुजारिश है वो पहले जम्मू की तमद्दुनी तारीख ऐवान सदारत में हमारी जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनसे उसकी अस्मरण में कराएं। जम्मू की तमद्दुनी तारीख बाय केडी मैन। जोरदार तालीम के साथ आप इस्तेमाल करें केडी मैन की इस तारीखी किताब। जोरदार तालियों के साथ आप इस्तेमाल करें केडी मैन की किताब जम्मू की तमद्दुनी तारीख। एकेडमी की तारीख में ये पहली बार जम्मू की तमद्दुनी तारीख मुरतब की गई। इम्तियाज शर्की साहब आप भी आ जाएं, आपने इसकी कंपोजिंग की है, आपका भी हक बनता है, आ जाएं आप। उधर से आ जाए। प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनकी जिंदगी में ही एकेडमी ने फैसला किया था कि उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन नंबर मुरतब किया जाए। लेकिन अब आपको पता है 19 के बाद यहाँ हालात उस तरह के न रहे, काम में थोड़ी सुस्त रवि रही, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ख़ीम नंबर हमने छापा है, प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन नंबर। शिराजा का एक ज़ख़ीम नंबर है। सर आप वेट प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन नंबर देर आए दुरुस्त आए, अच्छा होता है कि उनकी जिंदगी में छप जाता। बहरहाल हमने कोशिश की। तीसरी किताब हमारी है उर्दू शिराजा का एक स्पेशल इशू है सफरनामा नंबर, ट्रैवलॉग नंबर हमारा ये है। इसमें एक खुसूसी बात यह है, इसमें जो जम्मू कश्मीर के मुकामी जो शख्सियात है उन्होंने जम्मू के हिंदुस्तान से बाहर जो असफार किए, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान से बाहर, ये 2 वॉल्यूम्स में ये नंबर है, एक छप कर आ गया है सफरनामा जिल्द नंबर अव्वल। जोरदार तालियों से इसकी बात करें। उल्टी है। इसमें गुलाम नबी ख्याल साहब का सफरनामा इराक भी है, तो इसके लिए हक बनता है कि उस पर एक बार फिर तालियां बजाएं। शुक्रिया।
ایوان صدر میں تشریف فرما مقتدر شخصیات کے ہم شکر گزار ہیں. ان کے میں کہتا ہوں مقدس ہاتھوں سے ہی ان معتبر کتابوں کی رسم و رونمائی ہوئی. اب میری گزارش ہے ہمارے آج کے مہمان ذی وقار وحشی سعید صاحب سے کہ وہ اس نشست کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کریں. وہی نہیں کیسے مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مجھے یہاں بلایا گیا ہے. میرے لیے سب سے پہلی بڑی خوشی یہ ہے کہ جناب نبی خیال صاحب سے میری ملاقات ہوئی 3 سال کے بعد. جناب نبی خیال صاحب کو میں تب سے جانتا ہوں جب میں 10 سال کا تھا اور فتح قدر کے ہمارے شوروں پر آیا کرتے تھے میرے والد صاحب کے ساتھ. تو اس لیے ان کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں. ان کو دیکھ کر مجھے بہت ہی اچھا لگا اور انشاءاللہ اپنی صحت دل کی اور بھی امپروو ہو جائے گی. یہ ہمارے ساتھ بہت دنوں تک رہیں گے انشاءاللہ. سینچری مکمل کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آج فاروق صاحب نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ کلچرل اکیڈمی بیچ میں زبان کی خدمت نہیں کر رہی تھی کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے تھے. اب ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم اردو زبان اور دیگر زبانوں کی بھی خدمت کرتے رہیں گے اور امید ہے جو وعدہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے اس کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ. تیسری بات ہے نذیر صاحب نے یہاں پر طویل مضمون پڑھا اور میں یہی کہوں گا کہ مجھے بھی یہ معلومات تھے نہیں. ان معلومات سے میں بھی 2-4 ہو گئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جتنا لمبا مضمون ہے اس کو پرنٹ میں پہلے جو بیٹھے ہوئے ہوں لوگ ان کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ پڑھے. جب یہ پڑھیں گے تو وہ دیکھتے رہیں گے کہ ان کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا وہ مضمون. اب مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے کہ کچھ پرچے یہاں پڑھے جائیں گے اور امید ہے ان پرچوں میں اردو افسانے جو موضوع ہے اس پر تو کیا ہی جائے گا کہ اردو افسانوں میں افسانچی کی اہمیت کیا ہے. اس پر اگر کچھ اس پر روشنی ڈالی جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ کیا وہ اردو زبان کی خدمت کر رہی ہے افسانچی یا ہم اپنے افسانوں کو اتنا مختصر کرتے ہیں کہ آپ کہیں مذاق بن کر تو نہیں رہ جاتا ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کو اردو افسانے کے بارے میں. دوسری بات جو ہے کہ ہم جو کشمیر زبان میں اس بارے میں بھی جو لوگ یہاں پر اپنے پرچے پڑھیں گے انہوں نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہوگی. اور آخر میں یہ بتا دوں کہ جو میں سمجھتا ہوں اردو افسانے کو کہ پہلا میرے نزدیک پہلی ضرورت ہے اور دوسرا پلاٹ. لیکن پلاٹ کے اینڈ پر کچھ اس طرح سے اس افسانے کو ختم کیا جائے کہ پڑھنے والے کو یہ لگے کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا. میرے نزدیک میری شارٹ ڈیفینیشن جو افسانے کی یہی ہے. انشاءاللہ
यहाँ अफसाने भी पढ़े जाएंगे, पर्चे भी पढ़े जाएंगे, और ये ऐसी महफिलें फिर जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी मुनक़द करे ताकि उर्दू ज़बान की खदमत का जो रोल है जम्मू कश्मीर एकेडमी करता रहे। मेरी तरफ से मुबारकबाद है फारूक साहब को, सालिक साहब को, और भी जो इसके अरकान है, सबको मेरी तरफ से मुबारक। शुक्रिया वैशी सईद साहब, आप सबको मैं बताता चलूं सब ठीक है बहरहाल ख्याल साहब का अपना एक स्टाइल है। जहाँ तक प्रोफेसर नजीर अहमद मलिक साहब के कलीदी खुतबे का ताल्लुक है, ये सही है कि अगर ये तहरीरी तौर पर पहले ही हमारे पास होता तो शायद चीजें समझ में आ जाती ज्यादा अच्छे तरीके से। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये पर्चा लिखा जाता तो शायद इतना दिलचस्प नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब कोई बोलते हैं वो आप लोगों के चेहरे के तासुर को सामने रख कर भी बोलते हैं, ये इसमें बड़ी खुसूसियत है। दूसरी बात, मैंने अपने फोन से इनका पूरा जो कलीदी खुतबा रिकॉर्ड किया, करीबन है 48 मिनट का खुतबा। अगर आप में से कोई चाहता है ये फिर से सुने, इंशाल्लाह मैं ऑडियो उसका आपको अवेलेबल करा देता हूँ और इंशाल्लाह आप आराम से सुन सकते, ऐसा कोई मामला नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो गर्ज़ थी कि अफसाने की मवादियात पर खुलकर बहस हो, हमने इस चीज को और आसान बनाने के लिए, जिस तरह उस्ताद प्रोफेसर नजीर अहमद मलिक साहब ने जैसे फहरिस्त दे दी, प्लॉट, किरदार, मकालमा, इसके लिए हमने अलग से एक्सपर्ट्स को रखा है खालिस। मसलन आपने आज एक लफ्ज बार बार सुना होगा और जो मैं चाह रहा था उस पर बात हो, वो है नैरेटोलॉजी, बयानिया। अक्सर और बेशतर हमारा यहाँ ये मगालता है, क्योंकि हम फिक्शन गिल्ड में हफ्तावार अफसाने तो सुनते रहते हैं, एक ही तासुर होता है, ये बयानिया, ये तासुर क्या बयानिया, इसमें बयान करा। मतलब ये है हमारी डेफिनेशन बयानिया को समझने की, जबकि नैरेटोलॉजी इतना अलग से सब्जेक्ट है। आपने प्रोफेसर नजीर साहब की बातों से आपको अंदाजा हुआ होगा, खाली प्लॉट। मैं आज महसूस कर रहा हूं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शायद हमें 7 रोजा सिंपोजियम रखना पड़ेगा खाली प्लॉट के लिए। मतलब हालात इल्म अदब की जो जब आप गवासी करते हैं ना समंदर की, फिर तैरना मुश्किल हो जाता है। मुझे डर है कि आज के बाद शायद आप अफसाना लिख भी पाएंगे कि नहीं। इसका ये नुकसान जरूरी होगा, क्योंकि जब आप सोचते हैं बकौल उमर मजीद, सोचने से इरादे कमजोर पड़ते हैं, और यकीन करें आपके इरादे इंशाल्लाह मजबूत ही रहेंगे 2 दिन। शुक्रिया सईद साहब। ऐवान में हमारे साथ तशरीफ फरमाए नूरशाह साहब, लेकिन इन्होंने पहले ही माजरत की है कि इनका हाथ हिलाना ही आप सबके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि शाह साहब ने जो कहना था वो ये लिख गए हैं। 12 अफसानी मजमू में, 4, 5, 6 नावलों में, करीबन 1000 कॉलम्स में। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और क्या कोई कह सकता है। आप बंद कमरे की खिड़की पढ़िए, आप कहां गए वो लोग पढ़िए, आप बेसमर सच पढ़िए, आप नॉवलेट पढ़िए। शाह साहब बहुत कुछ कह गए हैं और हमारे लिए रास्ता उस्तवार कर गए। आज की जो हमारे साहिब सदर हैं गुलाम नबी ख्याल साहब, आपको पता है ख्याल साहब की ये खूबी है, ये तकरीर और तहरीर में दोनों में याद तोला रखते हैं। हम लोग अगर बोलते हैं लिख नहीं पाते हैं, अगर लिख पाते तो बोल नहीं पाते हैं। अल्लाह ने इनको ये नियामतें दी हैं और अल्लाह करे ये नियामत ता देर ता दूर हमारे सरों पर कायम व दायम रहे। अब बसत खुलूस एहतराम है साहिब सदर जनाब गुलाम नबी ख्याल साहब से कि वो अपने तासुरात पेश करें। ख्याल साहब
خیال صاحب مانتے ہیں ابھی میں جوان ہوں. چند دوستوں کا خیال تھا کہ میں اپنی نشست پر بیٹھ کر آپ سے ہم کلام ہو جاؤں، لیکن میں ان سے ضرور یہ کہوں گا گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. اس کے ساتھ ہی عزیزی سلیم صالح کا خیال تھا کہ میں 1 صدی مکمل کروں. ان کو بھی جواب میں یہی کہوں گا بچھس اندری اندری ژندر گام ووتمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تقریب میں شامل ہو کر مجھے 2 فرحتیں محسوس ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ ایک مخصوص موضوع پر ہم رنگی سے بات ہوگی جس کا نام ہے کشمیر میں اردو افسانہ. دوسری جو اس سے بھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جیسے دوستوں، محبوں اور مشفقوں سے صدیوں بعد ملاقات ہوئی. ہمارے حالات نے ہمیں ایک لحاظ سے دور تو کر دیا، لیکن دلوں میں وہ دوری کبھی جگہ نہیں پا سکی. ہم جتنے دور ہیں ایک دوسرے سے اتنے ہی پاس بھی ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے جو کہا گیا تھا کہ کشمیر میں اردو افسانے کا ذکر ہو، وہاں یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ افسانے میں شعریات کو ہم تلاش کریں. میرے خیال میں افسانے میں شعریات ایک مبہم ترکیب ہے. افسانہ تو افسانہ ہے، اس میں شعریات کہاں سے ہم لائیں گے؟ محترم المقام نذیر احمد ملک صاحب نے ایک معنی آفرین مقالہ پڑھا جس میں بار بار ارسطو اور ان کی کتاب پوئٹکس کا ذکر ہوا. یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ارسطو نے جس ادب پر اپنی کتاب لکھی ہے وہ ساری کی ساری شاعری میں ہے. قدیم کلاسیکی یونانی ادب شاعری پر سب سے زیادہ محیط ہے. البتہ ایک مشہور کتاب یونانی زبان میں اس وقت لکھی گئی ہیروڈوٹس کی ہسٹریز، جو دنیا کی تاریخ کی سب سے اولین کتاب ہے. اسی طرح ارسطو نے بھی پوئٹکس اس لیے نام رکھا اپنی کتاب کا کہ اس میں جن ڈراموں کا ذکر ہے، جن پر تنقید ہے، وہ سب کے سب شاعری میں ہے. اور اس لحاظ سے پوئٹکس یا بوتی کا اس کتاب کا نام پڑ گیا، جس کا میں نے کشمیری میں بھی ترجمہ کیا ہے. ہمارے یہاں جن لوگوں نے کلاسیکی یونانی ادب کا مطالعہ کیا ہو ان کو معلوم ہوگا کہ یونانی ادب سب سے زیادہ شاعری پر مشتمل ہے، جس میں وہاں 3 ادبی بادشاہ کا نام میں لوں گا، ایسکائلس، سوفوکلیز اور یوریپیڈیز. ان کے سبھی ڈرامے جو ہے عالمی ہے، ٹریجڈیز ہے، کیونکہ ارسطو نے کہا ہے کہ ٹریجڈی جو ہے سب سے مقدم ہے. ٹریجڈی پڑھنے یا سننے کے بعد آدمی کا ذہن جو ہے وہ
ایک طرح کا نیا پن محسوس کرتا ہے. یہاں میں اردو افسانے کے حوالے سے بات کروں گا جس کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا. کشمیر میں اگر اردو افسانے کی طرف دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی تاریخ اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے. میری دانش میں یہاں کچھ نام جو سب سے پہلے ہم نے سنے وہ تھے پریم ناتھ پردیسی اور پریم ناتھ در. اس کے بعد یہاں افسانے کی جو رفتار تھی کچھ تھم سی گئی. آج میں یہ بلا کسی مصالحت کے یہ کہوں گا کہ ہم نے کشمیر میں کشمیری افسانے کے مقابلے میں اردو میں کوئی اختر محی الدین, امین کامل یا خلی کشن کول پیدا نہیں کیا. اس کی وجوہات جو ہے وہ زیر بحث لائی جا سکتی ہے, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ کشمیر میں جو اردو افسانے لکھے گئے ان کا بنیادی جو نظریہ تھا وہ تھا سنسیئرٹی, جو ادب کا ایک مخصوص جزو ہے, نیک نیتی اور خلوص. میرے ایک کشمیری استاد نے مجھے ساری زندگی یہ بتایا کہ ادب میں نیک نیت رہو, پرخلوص ادب سے کام لو. اس لحاظ سے میں کشمیری افسانے کا جب ذکر کرتا ہوں تو مجھے اس میں یہی خلوص نظر آتا ہے. اگرچہ کئی افسانے ہمارے وقت کے تابع ہو چکے ہیں جن میں سے میں نے ایک دو کا ذکر کیا بھی ہے, لیکن خلوص ان میں کہیں کم نہیں ہوا. جو کچھ انہوں نے ایمانداری سے محسوس کیا انہوں نے وہی قلم بند کیا. اس کے برعکس اردو میں کشمیر کے حوالے سے جو افسانے لکھے گئے ان میں کہیں یہ خلوص نظر نہیں آتا ہے. میں یہاں 4 مصنفین کا ذکر کروں گا. خوشونت سنگھ جس نے فسادات کے حوالے سے ٹرین ٹو پاکستان لکھی اور اس میں جو کچھ اس نے وہی قلم بند کیا. اسی طرح رامانند ساگر کا ناول اور انسان مر گیا, اگرچہ وہ آج سے 70 سال پہلے لکھا گیا لیکن آج بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آج بھی ہم پر گزرا نہیں لیا گیا. ایک ہے خواجہ احمد عباس کی 13 گولیاں. 13 گولیاں اس نے مقبول شیروانی شہید پر لکھی ہے, جس کو قبائلی حملہ آوروں نے بارہمولہ میں ایک کھمبے سے باندھ کر اس پر گولیاں چلائی. لیکن سوال یہ ہے کہ عباس صاحب کیا وہاں موجود تھے جو انہوں نے 13 گولیاں گن کے اپنے قلم سے ان کو ناول میں شامل کیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ایک ذہنی اختراع تھی کہ ان کو 13 گولیاں لگی. اس ادب کو ہم سنسیئرٹی سے تعبیر نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اور کرتار سنگھ دگل بڑے مشہور رائٹر تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اور دیا بجھ گیا ان کا ناولٹ ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کی ایک دیہاتی خاتون جو خدا پرست ہے, معصوم عورت ہے, دنیا سے ناواقف ہے, وہ اپنے بیٹے کو شراب پینے کی ترغیب دیتی ہے. ایسا تو کشمیری سماج میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مذہب سے قطع نظر سماجی لحاظ سے بھی یہ ایک انتہائی غلط بیانی ہے اور ذہنی اختراع ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے کشمیر میں جو بھی افسانے لکھے گئے, فنی لحاظ سے میں ان پر تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس زبان کو, اس ادب کو ایک تیل بخشی ہے, ایک کنٹریبیوشن دیا ہے. لیکن اب جو کچھ
یہ میری ذاتی رائے ہے. ایک مختصر افسانوں کا ایک دور چلا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے. میں نے جو جواب ان کو دیا اس سے غالباً کچھ لوگ اتفاق نہیں کریں گے. میں نے یہ کہا کہ جسے مکمل افسانہ لکھنا نہیں آتا ہے وہ مختصر افسانہ لکھتا ہو. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. کچھ مختصر افسانے ایسے بھی ہیں، نور شاہ کی مثال میں دوں گا، جو آپ کے دل پر ثابت ہوتے ہیں، آپ کے دل پر ایک اثر مرتب کرتے ہیں. اس لحاظ سے ہمارے اردو ادب میں افسانے کا جو حصہ ہے وہ اگرچہ بھرپور نہیں ہے لیکن منفرد ہے. ہم یہاں بات کرتے ہیں افسانے کے زمان و مکان کا. میں نے ایک دو افسانوں پر بارہا تبصرہ بھی کیا ہے، کہا بھی ہے کہ وہ میں نے بہت پسند کیے. اگر جی افسانے کے حوالے سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی افادیت اور آفاقیت کس حد تک معتبر ہے. ایک افسانہ جس کا مصنف یہاں بیٹھا ہے اور جس کا کلائمیکس ہے ایک لفظ آزادی. میں نے اس افسانے کی تعریف کی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کے حالات کے بعد اس افسانے کی افادیت کیا ہوگی، آفاقیت کیا ہوگی، تو وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. کیونکہ حالات تو ایسے نہیں رہیں گے، کچھ اور تصور ہوگا، کنواس بھی بدل جائے گا، پلاٹ بھی بدل جائے گا. ہمارے پاس افسانوی مجموعے ہیں کہ میرا افسانہ 10 سال کے بعد وقت کے حادثات میں گم نہ ہو جائے، یہ سدا رہے اور سدا بہار رہے. آج کی اس محفل کے بارے میں بھی خیالات کا اظہار ہوگا اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ آج میں آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. مجھے ایک لطیفہ یاد آ، لطیفہ ہی ہے وہ، پاکستان کا وہ مشہور کامیڈی نواز عمر شریف نام تھا اس کا، جو اسٹیج شو کرتا تھا. اس نے بمبئی میں ایک اسٹیج شو کیا جس میں بہت بڑے فلمی ہستیاں، فلمی شخصیات بھی شامل تھیں. ان میں امیتابھ بچن سامنے کی قطار میں بیٹھا تھا. تو عمر شریف نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں امیتابھ بچن کو آج زندہ دیکھ رہا ہوں. اسی طرح مجھے بھی خوشی ہے آپ میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے میری قدر کی، میری تنقید کی، لیکن ہمیشہ جو ان کے دل میں میرے لیے رہا وہ تھا پیار، وہ تھا خلوص اور وہ تھی ہمدردی. آپ نے میری یہ مختصر سی باتیں سنی، اس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. خدا آپ سب کو صحت مند اور سلامت رکھے. شکریہ. شکریہ خیال صاحب. شکریہ خیال صاحب نے جس طرح اپنے اختتامی کلمات مرحمت فرمائے. یقیناً ان کلمات میں کچھ سوال پوشیدہ بھی تھے اور کچھ ایسی باتیں بھی تھی شاید جو 2 دن ہمارے پاس ہیں، ان پر سوچا بھی جا سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم نے اردو میں اس طرح کے لکھنے والے پیدا نہیں کیے جو ہمارے یہاں کشمیری میں بہت ہی نامور اور اعلیٰ معیار کے لکھنے والے رہے. یہ ایک سوال نشان ہے ہم پہ، تو اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے. ہم شکر گزار ہیں آج کی افتتاحی سیشن کی جو صدارت کی محترم غلام نبی خیال صاحب نے. خیال صاحب کی صحت بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ مجالس میں آئیں، لیکن جب ہم نے انہیں محبت سے بلایا تو یقیناً انہوں نے بھی محبت کا ہی مظاہرہ کیا. ہم خیال صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں. خیال صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 2019 میں اکیڈمی نے ایک ضخیم غلام نبی خیال نمبر بھی شائع کیا ہے.
आप लोगों ने देखा होगा। हम शुक्रगुजार हैं आज के मेहमान खास जनाब नूर शाह साहब की। नूर शाह साहब बहुत कम दिखाई देते हैं मजालिस में सिवाय शहनशाह के, लेकिन आज इन्होंने अपनी इस रिवायत को तोड़ा और हमारे दिलों को जोड़ा, इस नियत से कि जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाले लोग हैं, वो देखें कि हमारे बड़े लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। ये एक ऐसा लेसन और सबक है हमारे लिए। शुक्रगुजार हैं आज के मेहमान ज़ीवकार जनाब वैशी सईद साहब के। कल ही इन्होंने दिल्ली से तशरीफ लाया, तो मैंने जब इनसे बात की कि सर आप आ जाएं, क्योंकि उर्दू अफसाने के हवाले से इनका एक बड़ा काम है, तो इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। हम इनके बहुत ही मशकूर हैं। शुक्रगुजार हैं अपने उस्ताजी प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक साहब के, जिन्होंने एक बसीर तकरीर यहाँ पे की और हमारे जहनों को सोचने के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी ग़ज़ा फराहम की, क्योंकि यहाँ जब हम यहाँ से जाएंगे तो अंदाज़ा होगा हमने कितना पाया है। हमारे यहाँ ये है कि हमने अफसाने सुनने होते हैं, और जब हम अफसाने सुनते हैं तो शायद इस मखमसे में शिकार होते हैं, क्या इस अफसाने में कहानी है, क्या इस अफसाने में प्लॉट है। और जब कभी कभार किसी से पूछते हैं प्लॉट क्या है इस अफसाने का, आप यकीन करें वो यही कहता है कि इसका प्लॉट मुझे खुद नहीं पता है, इसका प्लॉट क्या है। हमारी ये सूरत हाल है। संजीदा अक़वाम हमेशा आगे क्यों रहती है, वो सोचते हैं इन चीज़ों पे। हम शुक्रगुजार हैं साफ़ सामीन में आज की जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं। मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहित्य अकेडमी अवार्डी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने चुनिंदा लोगों को ही बुलाया है। अगरचे तादाद के एतबार से हम कम हैं, लेकिन मयार के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक शख्स यहाँ पे अपने अंदर एक अंजुमन की तरह बैठा हुआ है। हम शुक्रगुजार है मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब की। हम शुक्रगुजार है महदी ऋषि साहब की साहित्य अकेडमी अवार्डी में। इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों को शायद पता ना हो, ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारे अगल बगल में जो शख्सियात बैठी हैं ये किस पाए की। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अल्ताफ अंजुम की। अल्ताफ अंजुम साहब से हमें अभी इनका एक मजमून या तकरीर मान लीजिए अभी बयानिया के हवाले से हमने इनसे गुजारिश की है कि बयानिया के हवाले से आप बात करेंगे इंशाअल्लाह, और उम्मीद करेंगे कि हमारे जहनों में जो सवालात उभरे हैं इनसे हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अख्ज़ इस्तिफादा वाली मजलिस से होती है। या ऐसा नहीं होता है जो यहाँ पे खड़ा है तो उसको सब कुछ इल्म है, नहीं, ये गिव एंड टेक वाला मामला होता है। आदान प्रदान, हम इल्म अदब में आदान प्रदान करता है। अल्ताफ अंजुम साहब हमारे नौजवान नाक़दीन में शुमार होते हैं। हाल ही में इनका भी जन्मदिन था, इनको भी हम बधाई पेश करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं गुलाम नबी शाहिद साहब की। शाहिद साहब जिनके मुतालिक अभी साहिब सदर ने इशारतन कहानी का भी इशारा किया, तशरीफ लाए हमारे दरमियान बैठे। हम शुक्रगुजार हैं तौसीफ अहमद डार, हमारे यहाँ एक स्कॉलर हैं, इल्म अदब से ताल्लुक रखते हैं। शुक्रगुजार हैं डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब की, जो अफसानचों के हवाले से एक मुअतबर नाम तस्वुर किया जाता है। इनका अफसानचों का बाकायदा मेरे ख्याल से शायद दूसरा या तीसरा मजमुआ ऐसा होगा JNK के हवाले से, तिनके के नाम से। अब देखिए नाम भी बड़ा खूबसूरत है। नज़ीर मुश्ताक साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ से शुक्रिया करते हैं राफिया वली ऐवान गालिब में पर्चे मतलब पढ़कर आई है, झंडे गाड़ के आई है दिल्ली ऐवान गालिब से, क्योंकि नई नस्ल से ताल्लुक रखती है। आपकी हौसला अफजाइयों की ज़रूरत है। जहाँ दिल्ली में बैठ के इनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो यकीनन मुकामी सतह पर भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मुकामी सतह पर मैं यहाँ छोटा सा एनेक्डोट शेयर करूंगा। क्या होता है मुकामी हौसला अफजाई, किस बला का नाम है। एक दफा फारूक नाज़की साहब के साथ में बैठा था, तो फारूक नाज़की साहब ने कहा मैं लंदन गया था। जब मैं लंदन गया तो मैंने सोचा मैं BBC रेडियो चला जाऊं, उम्र भर रेडियो पर काम किया है। वहां कोई जैदी साहब हुआ करते थे पाकिस्तान के, तो मैंने गेट कीपर से पूछा मुझे जैदी साहब से मिलना है। तो उसने कहा किस जैदी साहब से मिलना है। फारूक नाज़की कह रहा मैं हैरत में पड़ गया, यार पूरी दुनिया उसको सुनती है और आप कहते हो किस जैदी साहब को। फिर मालूम करा ये तो रूम नंबर 5 में बैठते हैं, ये उसी को ढूंढते हैं। फिर अंदर चले गए, जैदी साहब से मुलाकात की, तो फिर फारूक नाज़की साहब का बजलसन जुमला सुना
کہا زیدی صاحب آپ کو تو لوگ سنتے ہوں گے جانتے ہوں گے، لیکن جب فاروق نازکی لال چوک میں چلتا ہے لوگ دکانیں چھوڑ دیتے ہیں اور فاروق نازکی سے مل لیتے ہیں. یہ ہے میری مقامی شہرت. یہ مقامی شہرت ہمیشہ پکڑے رکھیے گا. اب کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں نا اچھو کہیں زانا جو اپنے ہوتے ہیں نا وہی اپنے ہوتے ہیں. سمپل. کل سید یعقوب دلکش صاحب کا انتقال ہوا نا، ہم ہی اپنے تھے، ہم ہی وہاں جمع ہو گئے. باہر کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرنے میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے. بہرحال اپنے اپنے ہوتے ہیں. مشتاق احمد کینی صاحب کا شکریہ، تشریف لائیں. 3 افسانی مجموعوں کے خالق یہاں پر بیٹھے ہیں. شفیع احمد صاحب کا شکریہ، انگریزی میں جو ناول لکھے ہیں ان پر فلم بھی بنی. آپ لوگوں کو پتا نہ ہو ان کی ناول پر انگریزی میں جو آئی اس پر فلم بھی بنی. اچھا، افسانوں کا مجموعہ ان کا آ رہا ہے. اردو افسانہ لکھتے ہیں، کشمیری میں لکھتے ہیں. آج کل فکشن ایڈز گلٹی کے جنرل سیکریٹری ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. رخسانہ جبین صاحبہ کا شکریہ. اردو ادب کے حوالے سے ایک معتبر نام، جب بھی ان کو دعوت دی جاتی ہے مطلب ایک پیش رو کے طور پر ہمیشہ مطلب حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محمد یوسف شاہین صاحب، ان کے متعلق ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، یونیورسٹی کے سب پروفیسر صاحبان کا ایڈمیشن انہوں نے کیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب بیٹھے. لیکن ایک اور آج ایک فائدہ ہمارا یہ ہے کہ شاہین صاحب ہر مجلس میں کہتے ہیں کشمیری کے بغیر کوئی زبان نہیں چلے گی، لیکن الحمدللہ آج ہم بچ گئے، ہمارا اردو والا سیمینار ہے. شکریہ ہے شکیل الرحمان صاحب کے، حال ہی میں ان کا افسانہ مجموعہ چھپا، بڑا معتبر افسانہ نگار ہیں، بڑے اچھے افسانے لکھے. سر آپ کا بھی شکریہ. شبیر مجاہد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، دوردرشن کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، لیکن علم و ادب کی مجلسوں میں آنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں. یہاں پہ ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ریحانہ شجر صاحبہ مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد افسانہ لکھنے شروع کیے. سر مطلب یہ دیکھیے افسانوں کا یہ جو سفر ہے نا یہ عمر سے کبھی تعلق نہیں رکھتا ہے، لکھنے کا عمل عمر سے تعلق نہیں رکھتا ہے. جہاں کرتلن حیدر نے 18 سال میں پہلا ناول لکھا، وہی ریحانہ شجر نے 60 کے بعد پہلا افسانہ لکھا. اب دیکھیے اپنا سفر چارو مطلب یہ ہوتا ہے جوش جذبہ والا. میم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری ایک اور بیٹی بیٹھی ہیں، نام بتاؤ. شائستہ بخاری صاحبہ. نام خطرناک ہے، بخاریوں سے تو ہم ڈرتے ہیں نا سر، کیا کریں. آپ کا بھی شکریہ. ہمارے ناصر ضمیر صاحب وہاں بیٹھے تھے، سوپور سے تشریف لائے ہیں. ایک افسانی مجموعہ حال ہی میں چھپ چکا ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا، مشتاق بخشی، ہماری ریاست میں ہم نے بخشی صاحب کو دیکھا ہوا ہے، لیکن آج ہم اپنے افسانہ نگار مشتاق بخشی کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا بھی شکریہ. مشتاق احمد برق، یقین مانیے اپنے اندر ادارہ ہے. مطلب وہاب خار، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. وہاب خار سے لے کر غلام نبی فراق تک انہوں نے ترجمہ کیا ہے کشمیری پوئٹری اور افسانہ کو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر. اچھا، حال ہی میں انہوں نے وحشی سعید صاحب کا پورا افسانی مجموعہ ترجمہ کر دیا. اچھا، حال ہی میں انہوں نے کشمیری اردو کی 50 سال میں منتخب اعلیٰ معیاری افسانوں کا انگریزی ترجمہ کر دیا. سچ کال کر مثال میں پہلے کہہ چکا ہوں. ہمارے یہاں بیٹھے ہیں مشتاق احمد مشتاق مہدی صاحب. نہیں مشتاق پہلے لکھتے تھے، میں پہلے سے ابتدا میں آپ کا ذکر کر ہوں. مشتاق مہدی صاحب، میں کہتا ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے نا واحد افسانہ نگار جن کا اپنا ایک سٹائل ہے چلنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، ایک منفرد راہ. کشمیر میں کہتا ہوں جیسے دیوانند تھا نا فلموں میں، الگ سٹائل. سر اللہ انہیں سلامت رکھیں، اللہ سلامت رکھے. میں کہتا ہوں علم ادب کی آبرو جو ہے نا کھڑی ہے انہیں لوگوں کی سے. ہمارے یہاں جو باقی صاحب، اچھا یہاں ڈاکٹر منظور نظر صاحب سجود سیلانی کے فرزند ہے. کبھی کبھار کہتے ہیں یار سجود سیلانی کو مت گھساؤ میرے تعارف میں، لیکن کیا کریں، بڑے درخت کے پاس چھوٹے جو شجر ہوتے ہیں وہ پالت ہی نہیں پاتے ہیں. سائیکیٹرک ہیں، ڈاکٹر ہیں. اچھا، شیخ بشیر احمد 40-50 سال سے لکھ رہے ہیں اور ان کی ساری اتنی ہے، کبھی نہ تمنا کی، نہ صلے کی تمنا، نہ ستائش کی پرواہ. اچھا، رشید راہگیر صاحب میں کہتا ہوں ذاتی طور پر میرا ذاتی مطالعہ یہ کہتا ہے جتنی جزیات نگاری پر ان صاحب کو نظر ہے میں نے آج تک دوسرا نہیں دیکھا، ایمانداری سے. یہ میری ذاکرہ حسن سے اختلاف ہو سکتا ہے. ڈاکٹر شہزادہ سلیم، کیا کہنے، جس موضوع پہ بات کرنی ہو پھر ان کو موقع دیجیے، پھر آپ سنتے رہ جائیں گے.
शहजादा सलीम सोशियोलॉजी में PhD है, लेकिन इल्म अदब के भी मतलब नबाज है। मकबूल साजिद 24 किताबों के मुसन्निफ। एकेडमी में ऐसे गौहर छुपे हैं, वल्लाह अगर इनको मौका दिया जाए ना, ये अपने अंदर एक अंजुमन है। हमारे साथी हैं, ये है खालिद तिलगामी। खालिद बशीर तिलगामी अफसानचू का मजमुआ छप चुका है, और मैं आपने यहाँ पे ये शेयर करते हुए बड़ी मतलब अच्छा भी लगता है। जब भी अफसानचू के हवाले से इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, ये उनमें शामिल होते हैं, उन मजमुओं में शामिल होते हैं। इसी तरह हमारे जो कुलीग्स हैं, मतलब जमील साहब, जिस तरह आप लोगों ने बैनर देखा हो, इसमें खास चीज है, आजकल हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब पर आप लाइव आ रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा दोस्त बांडीपोरा से मुझे तस्वीर भेज रहा है रस्म रोनमाई की। अब एकेडमी भी पीछे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ कीजिए ये मजलिसें सजती रहें, और इस तरह की जो इल्मी मबाहिस की जो दरवाजे हमें वाक करने हैं। मैंने परसों भी एक मजलिस में कहा, एकेडमी को कहा जाता था एक जमाने में अदीबों का मायका। ये इतना इम्पोर्टेंट इदारा है, और कहते हैं कि इल्म अदब के लोगों पर जब भी जुमूद तारी होता था, वो एकेडमी की इमारत को देखने आते थे ताकि वो जुमूद टूट जाए। ये अलग बात है, अंदर वहां अमीन कामिल और अली लोहन साहब बैठा करते थे, उसकी वजह से वो जुमूद टूटता था। हम शुक्रगुजार हैं हमारे जो साथी हैं एकेडमी की तरफ से, या टाइगर हॉल में जो हमारा स्टाफ है, हम सब के फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अभी लंच और नमाज के लिए हमने 2 बजे हम फिर यहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद बाकायदा एक पर्चा सुना जाएगा डॉक्टर अल्ताफ अंजुम साहब का अफसाने में बयानिया के ताल्लुक से, और 3 अफसाने सुने जाएंगे, और हम चाहेंगे जो चीजें आपने सीखी यहाँ पे उनका इतलाक किस तरह हम करें। यही पर आ गया। चलिए, कहते हैं कि खुशखबरी ये है कि लंच आ गया है, अगर यहाँ पर भी कोई करना चाहे बाहर भी तो चलिए, शुक्रिया।